Assalamu alaikum. My name is Bakhtawar and my topic is a study on learning disability in adolescent and young adult. First of all, I describe introduction. In this research, the main focus of the learning disability جو ہے وہ ایک جینیٹک یا نیوروبایولوجیکل ڈسآرڈر ہے جو کہ ہمیں جینیٹک بھی ملتا ہے اور نیوروبایولوجیکل ہمارے اعصاب میں بھی وہ چیز ہوتی ہے. یہ زیادہ تر ہمیں لرننگ ڈسیبلٹی جو ہے وہ اسکول گوئنگ بچوں سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے تو تبھی سے وہاں سے اس چیز کی شروعات ہوتی ہے کہ تب سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بچے کو کس چیز میں مسئلہ آ رہا ہے. رائٹنگ میں ایشو ہے, میتھ میں ایشو ہے, کمیونیکیشن میں مسئلہ آ رہا ہے, یا پلاننگ نہیں کر پا رہا, یا میجرمنٹ نہیں ہو سک رہی, تو ڈسٹینس کو وہ چیز سمجھ نہیں پا رہا, تو وہ اس چیز میں لرننگ ڈسیبلٹی آ رہی ہوتی ہے. اکارڈنگ ریسرچ میں جو لرننگ ڈسیبلٹی آ رہی ہے یعنی زیادہ تر تو اسکول گوئنگ بچوں سے ہی معلوم ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کی ٹائپس بھی بہت ساری ہیں جیسے کہ ڈسلیکسیا ہے, ڈسکیلکولیا ہے, ڈسگرافیا ہے, اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے, ویژول پروسیسنگ ڈس آرڈر ہے, اور آڈیو پروسیسنگ ڈس آرڈر ہے. فرسٹ آف آل آئی ڈسکرائب کہ ڈسلیکسیا جو ہے وہ ریڈنگ پرابلم ہوتی ہے جس میں بچہ صحیح سے ریڈ نہیں کر پا رہا ہوتا چیزوں کو, اور صحیح سے چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا. اس میں بچے کو جو ہے وہ ایشو ہو رہا ہوتا ہے. ڈسکیلکولیا میں بچے کو میتھ پرابلم ہوتی ہے, اس چیز میں بچہ انڈرسٹینڈنگ نہیں کر پا رہا ہوتا, نمبرنگ نہیں کر سک رہا ہوتا, کسی بھی میتھ کی چیز کو صحیح سے سمجھ نہیں سک رہا ہوتا. ڈسپریکزیا میں جو ہے وہ چائلڈ موومنٹ نہیں کر پا رہا ہوتا, کسی بھی چیز کو کوآرڈینیشن نہیں کر سک رہا ہوتا. جب فار ایگزامپل اس کی اگر ڈیورنگ دی کلاس جو ہے بچہ کسی سے کوآرڈینیٹ نہیں کر رہا, اگر ٹیچر کوئی بھی کلاس میں لیکچر سمجھا رہی ہے, کچھ چیز سمجھا رہی ہے, جب اس چیز کے اوپر بچہ کوآرڈینیٹ ہی نہیں کر رہا, یا تو پھر اس چیز میں موومنٹ ہی نہیں کر رہا کہ مجھے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی, تو وہ اس چیز کی ڈسپریکزیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو کلیریفائی نہیں کر سک رہا. اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر جو ہے جس کے اندر بچہ جو ہے اگر کسی چیز کے اوپر صحیح سے اٹینشن نہیں دے سک رہا تو اس کے اندر جو ہے وہ بیہیویئر ایشو بھی آ جاتا ہے, امپلسیوٹی بھی آ جاتی ہے, اور ہائپر ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ شو ہونا شروع ہوتی ہے. اور اس کے ڈسگرافیا جو ہے وہ چائلڈ کی ہینڈ رائٹنگ پہ جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے, اور اس کی فائن موٹر اسکل جو ہوتی ہے وہ بہتر نہیں ہوتی, اور وہ اس کی اچھے سے کام نہیں کر رہی ہوتی. ایگزیکیوٹیو فنکشننگ ایسی فنکشننگ ہے جس کے اندر بچہ جو ہے وہ کسی چیز کے لیے پلاننگ نہیں کر سک رہا ہوتا, نہ ہی تھنکنگ کر سک رہا ہوتا. فار ایگزامپل اگر اس کی دی جائے تو اگر ڈیورنگ بچے اگر کھیل رہے ہیں تو اس دوران میں وہ بچے جو ہے وہ اگر بال کی میجرمنٹ کو بھی صحیح سے سمجھ نہیں سک رہا ہوتا, اور یہ نہیں سمجھ سک رہا ہوتا کہ پہلے جو ہے وہ میں نے بیٹنگ کرنی ہے یا اس نے بیٹنگ کرنی ہے, بالنگ کس نے پہلے کرنی ہے, وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سک رہا ہوتا. اب بات آئی آڈیٹری پروسیسنگ ڈس آرڈر. آڈیٹری پروسیسنگ ڈس آرڈر ایک ایسا ڈس آرڈر ہوتا ہے جس کے اندر بچہ چیز کو صحیح سے سن کے جو ہے وہ صحیح سے سمجھ نہیں سک رہا ہوتا, یعنی ہیئرنگ ایشوز کی وجہ سے بچے جو ہے وہ اپنے کام میں غلطیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ویژول پروسیسنگ ڈس آرڈر ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس کے اندر چیز کو صحیح سے ویژولائز نہیں کر سکنا. فار ایگزامپل اگر بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مائی اسکول نیم از جونیئر ماڈرن اکیڈمی, تو وہ اس چیز کو اس کو صحیح سے نظر نہیں آیا, اگر نظر نہ آنے کی وجہ سے یا اس چیز کو ویژولائز نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے اس نے اپنی کاپی پہ بھی غلط رائٹ کر لیا, تو وہ اس چیز کی ڈس آرڈر ہو جائے. رزلٹ جب اس کا نکالا گیا ایٹ دی اینڈ تو زیادہ تر ینگ یعنی انڈیویجولی اگر اس کا رزلٹ دیکھا گیا تو اس میں 82.79% جو تھا جس کے اندر یہ ویکنیس پائی گئی ہے بچوں کے اندر. اور ٹیبل کے مطابق جو فرسٹ ٹیبل تھا اس کے اکارڈنگ ٹو فرسٹ ٹیبل جو میل کے اندر جو تھا وہ لرننگ ڈسیبلٹی سب سے زیادہ تھی, اور فیمیل میں جو تھی وہ 28% تھی. انڈیویجول وداؤٹ لرننگ ڈسیبلٹی کی جہاں تک بات کی جا رہی تو میل میں جو تھا وہ 9% تھا, اور فیمیل میں 7% تھا, تو ٹوٹل ان کا 16% جو تھا وہ نکل رہا تھا. ٹیبل 2 میں جو تھی وہ کیٹیگرائز کیا گیا تھا کہ ڈسلیکسیا میں جو ریڈنگ رائٹنگ ان چیزوں کا ریشو نکالا گیا تو ان کا ریشو جو تھا
وہ سب سے زیادہ اسپیکنگ میں ایشو آنے کی وجہ سے تھا، یعنی ان کا ریشو 23.38 آ رہا تھا۔ ٹیبل نمبر 3 میں جو تھا وہ اس چیز کو بتایا کہ اس کی کمپٹنسی اتنی تھی کہ جو انڈیویجول ود لرننگ ڈسیبلٹی کے ساتھ تھے اس کے اندر ایوریج سب کا نکالا گیا، ایوریج، اور زیادہ تر اسٹوڈنٹ گڈ تھے اور کچھ ایوریج تھے، جن کا پرسنٹیج جو تھا وہ 35% تھا۔ اور ٹیبل 4 کے اکارڈنگ ٹو دا ٹیبل 4 اس میں میل کی پرسنٹیج جو تھی وہ سب سے زیادہ تھی، یعنی 24% نکل رہی تھی، اور فیمیل میں 12% نکل رہا تھا۔ انڈیویجول وداؤٹ لرننگ ڈسیبلٹی کے حساب سے جو تھا وہ میل میں 2% تھا اور فیمیل میں 1%، اور ٹوٹل ان کا 37 جو نکلا تھا اس کا 41.94% جو تھا وہ آتا ہے۔ Discussion when the whole research discussion about learning disability and its types while seeing a learning disability in child weakness show another places but academic level a lot of issues and a face. Thank you, ma'am.